بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں کچھ لوگ انسان کی تخلیق اور اس کے مقصد عبادت کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے اور وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ عبادت، تسبیح اور تقدیس تو ہم سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام تو فرشتے پہلے ہی انجام دے رہے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن اس کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی فرشتوں کی، اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی ہے، اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا، اور وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کی اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا، اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص بینائی سے، آنکھوں سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھی، نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی، تو بتائیے کہ ان کے گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ظاہر ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ نیچے کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔ لہٰذا اگر ملائکہ، فرشتے صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں، لہٰذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی کہ نبوت پر پہنچ جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء کے بارے میں یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں؟ تو کھانے کا تقاضا انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شہوانی خواہشات کے تقاضے بھی پیدا ہوں گے اور گناہ کے کرنے کے تقاضے بھی اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ لیکن جب گناہ کی خواہش پیدا ہوگی
اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے ہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت ارضها السماوات والارض ہے۔ اس لیے کہ اس کے دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی، اور گناہ کے محرمات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، تو اس پر اسے اجر ملے۔ فرشتے اگرچہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن وہ اس طرح پیدا کیے گئے تھے کہ تخلیق ہی ان کی عبادت کرنے پر مجبور تھے، اس لیے کہ ان کی فطرت میں صرف عبادت کا مادہ رکھا گیا تھا، عبادت کے علاوہ گناہ اور نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ لیکن انسان اس طرح پیدا کیا گیا کہ اس کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، اور پھر حکم دیا کہ عبادت کرو۔ اس لیے فرشتوں کے لیے عبادت کرنا آسان تھا، لیکن انسان کے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں اور ضروریات ہیں، اور گناہ کیا مادہ بھی ہے، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ گناہوں کے ان خواہشات سے بچنا بھی ہے، اور ان جذبات کو کنٹرول بھی کرنا ہے، اور ان خواہشات کو کچلنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انسان کو اس عبادت کے لیے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ انسان جس کے اندر ہم نے مختلف قسم کی خواہشات رکھی ہیں، ہم نے اس کے اندر گناہوں کے جذبات اور ان کا شوق رکھا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود یہ انسان ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں یاد کرتا ہے، یا یہ گناہوں کی خواہشات کی طرف جاتا ہے اور ان جذبات کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔